اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 10 واضح کر دیتا ہے کہ ملک کے تمام شہری قابل عزت شہری ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہر پاکستانی شہری کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ کسی کو ناجائز طور پر گرفتار یا نظر بند نہ کیا جائے۔ اگر گرفتار کیا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے، اس کو اس کے جرم کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور اپنا دفاع کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ اگر کسی فرد کی نظر بندی کرنی ہو تو وہ بھی قانون کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور اگر اس کی نظر بندی میں توسیع بھی کرنی ہے تو متعلقہ حکام کی اجازت سے ہو، اور ہر نظر بند شخص کو اپنا دفاع کرنے کا حق جو ہے آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈ کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2012 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ پیج 1027، 2013 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ پیج 312، 2012 SCMR پیج 892، 1994 SCMR پیج 2142، 2006 SCMR پیج 276 اور 2015 PCRLJ پیج 949A جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اب آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 تمام شہریوں کو یکساں طور پر گرفتاری اور حبس بے جا میں رکھنے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے ادارے ادارے کسی فرد کی گرفتاری یا حبس بے جا میں رکھنے کو آئینی طور پر ضروری خیال کرتے ہیں تو اس ضمن میں اس متعلق جو شخص جس کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کچھ تحفظات فراہم کرنا کانسٹیٹیوشنلی ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس شخص کو جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کو اس کی گرفتاری کی وجوہات بتائی جائیں، کس جرم میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اپنی مرضی سے وکیل سے مشورہ کر سکے اور اس کی مدد سے اپنا دفاع کرنے کے لیے مقدمہ لڑ سکے۔ اور تیسری اہم بات، گرفتاری کے بعد اس فرد کو 24 گھنٹوں کے اندر ماں سوائے اس وقت کے جو سفر میں صرف ہو جائے، ٹریولنگ میں جو سفر ٹائم لگ جائے، کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ گرفتار شدہ شخص کو مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر 24 گھنٹوں سے زائد حراست میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب اس حوالے سے PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 405، PLD 1996 سپریم کورٹ پیج 632، PLD 1999 سپریم کورٹ پیج 57، PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 401، PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 305، اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل کی اپلیکیشن پہ اطلاق کیسے ہوگا۔ آرٹیکل 10 کیا ان افراد پر نہیں ہوگا جنہیں انسدادی نظر بندی کے تحت گرفتار کیا گیا ہو؟ اب صحیح بات ذہن میں رکھیے گا کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے قوانین کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوتا ہے جن سے ملک کی دفاع اور ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، یا ایسے افراد جن سے خارجہ معاملات پر عوامی نظم و نسق
یا رسد کی فراہمی کو خطرہ ہو جائے۔ اب انسدادی نظر بندی کے جو قوانین ہیں ان کے تحت بھی گرفتار شخص کو 1 ماہ سے زائد عرصہ تک نظر بند نہیں رکھا جا سکتا تا وقت کہ اسے ریویو بورڈ کے سامنے پیش نہ کیا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ لے۔ اب 1 ماہ کے اندر اندر اس کو ریویو بورڈ کے سامنے امتناعی نظر بندی کے حامل شخص کو پیش کرنا ہے۔ لیکن صاحب 13 فروری 1975 میں دستور میں تیسری جو ترمیم آئی ہے اس میں یہ بات کو واضح کیا گیا کہ جب کسی شخص کو کسی ایسے حکم کی تعمیل میں نظر بند کیا جائے جو امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت ہے تو حکم دینے والا جو مجاز اتھارٹی ہے اس نظر بندی سے 15 دن کے اندر اس شخص کو ان وجوہات سے مطلع کرے گا جن کی بنا پر وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ نظر بندی کی مدت میں توسیع کے لیے متعلقہ شخص کو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا جب تک ریویو بورڈ اس فیصلے پر نہ پہنچے کہ اسے 1 ماہ سے زائد زیر حراست رکھنے کا کوئی معقول جواز موجود ہے۔ اس صورت میں یہ عرصہ 3 ماہ سے زائد نہیں ہوگا، 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گورنمنٹ اس شخص کی نظر بندی کی مدت میں توسیع کی خواہش مند ہو تو ایسے افراد کو پھر ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو اس ضمن میں فیصلہ جاری کرے گا۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص کو مرکزی حکومت کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریویو بورڈ مقرر کرے گا جو ایک چیئرمین اور دیگر ممبران پر مشتمل ہوگا۔ اگر کسی فرد کو صوبائی قانون کے تحت نظر بند کیا گیا ہے تو ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ ریویو بورڈ کی تشکیل کرے گا جو ایک چیئرمین اور دیگر ممبران پر مشتمل ہوگا۔ اب امتناعی نظر بندی کی گرفتاری کے 15 دن کے اندر اندر گرفتاری کا حکم جاری کرنے والے حکام گرفتار فرد کو ان وجوہات سے مطلع کریں گے جن کے سبب یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور اس شخص کو اپنی صفائی میں جواز ڈیفنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ لیکن اگر گرفتاری کا حکم دینے والے حکام محسوس کریں کہ اس سے عوام کے مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ ان حقائق سے پردہ اٹھانے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں تمام ڈاکومنٹیشن، تمام ثبوت، تمام ایویڈنس جو ان کے پاس ہیں وہ ریویو بورڈ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہ حقوق جو کہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سیف گارڈ ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن پرووائڈ کر رہا ہے، انتظامیہ کے بے لگام گھوڑے کے جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ریویو بورڈ کی صورت میں ان بنیادی حقوق کا جو تحفظ ہے وہ عدلیہ پر عائد کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں شہریوں کو احترام دیا گیا، عزت دی گئی، تحفظ فراہم کیا گیا، اور کسی شخص کی بلا جواز گرفتاری یا حراست کی ممانعت کی گئی ہے، ما سوائے اس کے کہ وہ فرد ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ اب پولیس حقوق کو پامال کرنے والے افراد کو گرفتار کرتی ہے اور عدلیہ پھر ان مجرموں کو سزا دیتی ہے، اور آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر گرفتار اور حراست کرنے کے لیے پولیس کو تمام گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور آرٹیکل 10 ہر شخص کو بلا وجہ گرفتاری اور حراست سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اور کسی شخص کو صرف قانون کے تحت ہی گرفتار کرنے کا جواز دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہم پریکٹس میں ایسے نہیں ہے، پولیس نے اپنی آمریت قائم کر رکھی ہے، اور ہمارے ہاں پولیس خود کو قانون یا آئین کا پابند نہیں سمجھتے ہیں۔ ملزموں پر فرد جرم عائد کیے بغیر آپ کو پتہ ہے کئی ماہ تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کو جرم سے بھی آگاہ نہیں کیا جاتا کہ کہیں وہ اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اب ملزموں کو وکیل کی سہولت تو درکنار، ان ملزموں کے گھر والوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ان بیچاروں کو کہاں نظر بند کیا گیا ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ صرف قیاس رائیوں کی بنا پر شہریوں کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 20 میں ڈسکس کیا گیا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 سے مکمل آگاہی رکھتے ہوں، تاکہ وہ کسی شہری کے ان حقوق کو جو آرٹیکل 10 بلا جواز گرفتاری اور حراست سے اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے اس کو پامال نہ کریں۔ اس بات کو PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 101 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا 2016 YLR پیج 307، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 442، PLD 1996 سپریم کورٹ پیج 176، 2005 PCRLJ پیج 319، 2017 YLR نوٹ 306 پیج 224، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 442، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 442 کے علاوہ میں آپ کو کہوں گا کہ PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 740 ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد بات آگے چلتی ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی۔ آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ سول حقوق کا تعین کرنے یا کسی فوجداری چارج کے خلاف کوئی فوجداری الزام کسی پہ لگ جاتا ہے تو اس کے خلاف ہر شخص کو شفاف فیئر ٹرائل اپنے مقدمے کا اس کا ہونا چاہیے، اور شفاف کارروائی مقدمہ اور مناسب عدل انصاف اس کا حق ہے۔ اب اس حوالے سے صاحب بات ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزوں کا ایک فرد انٹائٹل ہے
انٹائٹلڈ ہے، حق رکھتا ہے کہ سیول حقوق کا تعین کرنے یا فوجداری الزام اس پہ لگتا ہے تو اس کے دو حقوق ہیں۔ پہلا ہے کہ فیئر ٹرائل، شفاف کارروائی مقدمہ ہونی چاہیے، خواہ سیول معاملہ ہے یا فوجداری ہے۔ اور دوسرا ڈیو پروسیس، قانون جو طریقہ کار انصاف کے تقاضوں کے مطابق متعین کرتا ہے اسی کے مطابق ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2013 SCMR پیج 1383، 2013 SCMR پیج 743، 2013 SCMR پیج 523، 2001 SCMR پیج 901، 2013 SCMR پیج 1733، 2013 SCMR پیج 598، 2015 PLCCS پیج 363، 2010 SCMR پیج 1254، 2015 YLR پیج 1609، PLJ 2017 سپریم لاہور ہائی کورٹ پیج 535A، 2014 YLR پیج 1967، 2013 PCRLJ پیج 312، PLJ 2018 لاہور ہائی کورٹ پیج 69F، 2018 PCRLJ پیج 140، PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 401، 2012 CLC پیج 1236، 2012 SCMR پیج 1235، 2001 SCMR پیج 1062، 2017 CLD پیج 772C، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 413، PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 553، 2014 SCMR پیج 474، 2012 CLC پیج 1236، 2015 YLR 2220، 1990 SCMR پیج 1090، PLD 1999 سپریم کورٹ پیج 1126، PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 159، 1992 SCMR پیج 975 واضح کر دیتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور رائٹ ٹو ڈیو پروسیس جو ہے، یاد رکھیے گا کوسچن آف فیکٹ آر لائبلٹی کنکلوسively presumed without having recourse to the procedural due process could not be said to have been determined under the due process of law۔ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ ایک شخص کا جس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی حق ہے۔ اس بات کو 1992 SCMR پیج 975، PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 272، 2013 CLC پیج 185، 2017 PCRLJ پیج 631 اور PLD 1989 سپریم کورٹ پیج 6، PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 183، PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 602، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 265، PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 879، PLD 2001 سپریم کورٹ پیج 607، 1993 SCMR پیج 1533، 1998 CLC پیج 65، 1999 سپریم کورٹ پیج SCMR پیج 1477، PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 1 جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ ڈیو پروسیس ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی قانون نافذ کرنے والی اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ جو آرڈر ہے وہ بغیر اختیار سماعت کے ہے اور تو پھر ایسا حکم جو ہے وہ قانون اس چیز پہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
اس کو کالعدم کیا جائے گا۔ 2015 CLD پیج 72 اس حوالے سے وضاحت دے دیتی ہے، اور PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 34 اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سول حقوق کا تعین کرنا ہے یا فوجداری مقدمہ ہے، دونوں صورتوں میں شفاف کارروائی مقدمہ اور مناسب عدل قانونی بیسک رائٹ ہے، اور ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس اس کو ملے۔ 2014 CLC پیج 1259 اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ٹرائل کا مقصد ملزم کا ٹرائل کرنا ہے، نہ کہ زیر ٹرائل ملزم کو سزا دینا لازمی ہے۔ قانون کے تقاضے ڈیو پروسیس کو مکمل کرنا لازمی ہے۔ اس بات کو 2014 YLR پیج 2714 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے، فیئر ٹرائل کا جو حق ہے، کسی ملزم کو یا کسی مدعا علیہ کو حاصل ہے جو بھی کوئی سیول یا فوجداری ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے۔ اس بات کو 2014 CLC پیج 1312 میں ڈسکس کیا گیا، اور یاد رکھیے گا کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے خلاف منظور کیا گیا کوئی بھی حکم کالعدم ہوگا، قابل منسوخ ہوگا۔ اس بات کو 2014 MLD پیج 457 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ لیں دوستو، چند باتیں تھیں جو کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے ساتھ ساتھ سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کو ڈیل کرتے تھے، کہ گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ کس طرح سے قانون پاکستان کے شہریوں کو دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کس طرح سے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پاکستان کے شہریوں کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔